بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیم ابن قیس ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو صادق سلیم ابن قیس ہلالی عامری کوفی ائمہ طاہرین علیہم السلام میں سے پہلے 4 اماموں کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کا دور بھی دیکھا۔ آپ کی ولادت ہجرت سے 2 سال قبل کوفے میں ہوئی۔ یوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ سلیم ابن قیس ہلالی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ نیز حضرت ابو بکر کی خلافت کے دور میں بھی مدینہ منورہ میں نہیں تھے۔ اسی وجہ سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، لہٰذا آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 15 برس کی عمر میں حضرت عمر کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ آئے۔ جب آپ کی عمر 25 برس ہوئی تو حج بیت اللہ کے لیے عازم مکہ ہوئے اور وہاں خانہ کعبہ کے پاس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سنا اور اسے تحریر کیا۔ مناسک حج کی انجام دہی کے بعد واپس مدینہ منورہ آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ 23 ہجری میں خلافت حضرت عثمان کو ملی۔ اس وقت جناب سلیم ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام سے احادیث اور تاریخی واقعات کو سن کر انہیں تحریر کرتے رہے۔ 34 ہجری میں جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ کی جانب جلا وطن کیا گیا تو سلیم ابن قیس ان کی عیادت کے لیے ربضہ گئے اور ان سے بہت سے مسائل دریافت کیے۔ ان مسائل اور واقعات کو ایک کتاب کی شکل میں تحریر کیا، جس میں ان مسائل کے علاوہ اپنی وفات تک کے اہم واقعات کو بیان کیا ہے۔ یہ کتاب آج بھی کتاب سلیم ابن قیس کے نام سے موجود ہے۔ 35 ہجری میں جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو اس وقت بھی سلیم ابن قیس جہاں قلم کے ذریعے حق کی نصرت میں مصروف تھے، وہاں ضرورت پڑنے پر تلوار لے کر میدان جنگ میں بھی جہاد کے لیے پیش رہے اور شرطۃ الخمیس میں شامل ہو گئے، اور اس دوران بھی میدان جنگ کی تمام روزات کو قلم بند کرتے رہے۔ جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں آپ حضرت علی علیہ السلام کے ہم رکاب رہے اور ان جنگوں میں پیش آنے والے تمام واقعات، امام علیہ السلام کے میدان جنگ میں دیے گئے خطبات اور امیر شام اور دیگر افراد کو تحریر کردہ خطوط کو ان کی جزیات اور کیفیات سمیت اپنی کتاب میں تحریر کیا۔ 40 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام حالت سجدہ میں ابن ملجم ملعون کی ضربت سے زخمی ہوئے تو جناب سلیم ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیگر اصحاب امام علیہ السلام کی طرح آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے آخری 3 دن میں ہمیشہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے اور امام علیہ السلام کی وصیتوں کو من وعن قلم بند کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب معاویہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح کے لیے کوفے آیا تو اس موقع پر امام حسن علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اسے بھی انہوں نے تحریر کیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت سلیم ابن قیس امام حسین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں شامل ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 50 برس کے لگ بھگ تھی۔ 50 ہجری میں جب امیر شام مدینہ منورہ پہنچ گیا تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفے سے مدینہ جا پہنچے، اور اس سفر کے دوران امیر شام نے یزید کی خلافت کے سلسلے کے اہم اقدامات جو اس نے کیے ان سب کو قلم بند کیا۔ 58 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے منی کے مقام پر اپنا وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو آج بھی مشعل راہ ہے۔ اس خطبے کو تحریر کرنے والوں میں جناب سلیم ابن قیس بھی تھے جو اس وقت منی میں ہی موجود تھے۔ 61 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو اس وقت تاریخی منابع میں سلیم ابن قیس کے بارے میں کوئی بات ذکر نہیں ہوئی۔ یہاں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ جناب سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت ابن زیاد کی قید میں تھے
جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے کربلا نہ پہنچ سکے۔ 75 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی عبد الملک بن مروان کی جانب سے عراق کا حاکم مقرر ہوا، تو اس نے کوفہ پہنچتے ہی جن اشخاص کے بارے میں تحقیق کی ان میں سے ایک سلیم ابن قیس بھی تھے، کیونکہ ان کی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ دوستی اور رفاقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اس لیے حجاج کے کوفے میں داخل ہونے کے بعد سلیم ابن قیس نے عراق کو چھوڑ کر ایران کا رخ کیا اور شیراز کے قریب نوبند جان نامی بستی میں پہنچے اور وہیں زندگی بسر کرنا شروع کی، اور اس بستی میں ہی تقریباً 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔